اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ استقبال رمضان کورس 2022 کے 5ویں سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج ہم قیام اللیل عنوان پر معلومات حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی، اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا جو اس سے سرزد ہو چکے ہیں۔ قیام اللیل سے مراد راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا ہے۔ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح قیام اللیل کا مقام رکھتی ہیں۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح مردوں کے لیے نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، ان کو چاہیے کہ نماز تراویح پڑھیں۔ نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ عام افراد جنہیں قرآن مجید حفظ کرنے کا موقع نہ ملا ہو، وہ ایک حافظ قرآن کے ذریعے رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کے ذریعے مکمل قرآن مجید سماعت فرما سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخش سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین بھی کسی حافظہ کی امامت میں نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 شب تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ذوق و شوق اور کثرت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں اور دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارے ذوق و شوق میں برکت دے۔ میں اس اندیشے کی وجہ سے باہر نہیں آیا کہیں یہ نماز بھی تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم ہمیشہ اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، اس لیے تم اس کو اپنے گھروں میں پڑھو۔ نماز تراویح علیحدہ علیحدہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز تراویح علیحدہ ہی پڑھی ہے۔ نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا اہتمام خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں کیا گیا۔ قیام اللیل میں نماز تراویح کے علاوہ تہجد کی نماز بھی شامل ہے اور جتنی چاہیں نفل نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ رمضان کی راتوں میں بھی زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا افضل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، دعائیں وغیرہ سبھی قیام اللیل میں شمار ہوں گے۔ چونکہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اسی وجہ سے اس مہینے کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس مہینے میں ایک نفل عبادت کا ثواب ایک فرض عبادت کے برابر دیا جاتا ہے اور ایک فرض عبادت کا ثواب 70 فرض عبادتوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ فرض عبادت کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ نفل عبادت کے لیے وقت مقرر نہیں ہے۔ اسی لیے پوری پلاننگ کے ساتھ ہمیں ماہ مبارک میں اپنا احتساب و تزکیہ کرنا ہے اور اس رمضان کو ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنانا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم اعتکاف کے بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 5۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہوم ورک کے طور پر آج آپ کو یہ ذکر 100 مرتبہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔